دیکھیں وہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ کی بات کی ہے JF-17 کا کردار، یہ جہاز ہم نے یہی سوچ کر بنایا تھا 90 کی دہائی میں ہمارے اوپر امریکہ نے بندشیں لگا دی تھیں، اور وہ بندشیں اس وقت لگیں جب امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا افغانستان میں روس کو ناکام کرنے کے لیے، اور جب وہ یہ جنگ جیت گئے اور پھر روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ان کو پھر ہماری ضرورت نہ رہی، اور امریکہ کا ماضی میں بھی یہی ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرتے رہے، اور جب مقصد پورا ہو گیا پھر ہم سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ ہم پر بندشیں لگائیں، اور ہمارے آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان کو ہمارے لیے سخت بنا۔ بالکل ویسے ہی ہوا کہ 90 کی دہائی کا یہ درمیانی حصہ ہے جو مجھے یاد ہے، جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے امن کی ضمانت ہمارا پریزیڈنٹ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ بہانہ تھا، یعنی جب تک جنگ ہو رہی تھی تب تک ہمارا ایٹمی پروگرام بالکل امن اور پرامن تھا، اور جو ہی انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگانی تھی انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ جی اب ہم دستخط نہیں کر سکتے، اس کے تحت بڑی ہی شدید قسم کی بندشیں ہمارے اوپر لگا دی، اور اس کے تحت جو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا وہ ہماری جنگی صلاحیت کا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ افغان وار اور روس کے خلاف ہم نے ان کا ساتھ دیا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت وہ جو F-16 تھے ان کی وہاں سے ہمیں اجازت مل گئی، اور ایسے ہی F-16 جو ہے یہ پاکستان کی ایئر فورس میں شامل ہو گئی۔ بالکل وہ لیٹسٹ جہاز تھا، اور اس وقت آج بھی وہ جہاز جو ہے وہ فرنٹ لائن جہازوں میں گنا جاتا ہے، اور جس ملک نے بھی جہاز لینے ہوتے ہیں اس میں F-16 کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں ملنے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جو جنگی قوت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ، اور اس کے اس F-16 کے جو پہلے 6 پائلٹس ٹرین ہونے تھے امریکہ میں، ان میں بھی شامل۔ پہلا جہاز F-16 پاکستان میں لینڈ کرنے کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا، میں تھا، اور یہ وہ وجہ بنی اس وقت جب ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں، تو ہماری جو قیادت ہے ایئر فورس کی اس نے یہ سوچا کہ جی ہمارے تو اپنی کوئی چیز ہونی چاہیے، ہمیں خود انحصاری کی طرف چلنا چاہیے، خود کفالت کی طرف چلنا چاہیے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے اپنے دوست چین سے بات کی کہ کوئی نیا جہاز ہونا چاہیے جو ہم مل کر بنائیں اور پاکستان کی اپنی چیز ہو، تو آپ ہمارا اگر ساتھ دیں تو ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ کہا کہ ہمیں تو F-16 کی طرح کا جہاز چاہیے، اب یہ چین کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور نہ وہ ایسا جہاز بنا سکتے تھے۔ اس سے پہلے جو بھی جہاز انہوں نے بنائے وہ سب کے سب ریورس انجینئرنگ ہوا کرتی تھی روسی جہازوں کی، اور اس کے تحت وہ جہاز بناتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ پاکستان کی جو اپنی ایئر فورس ہے اس کو تجربہ ہے، جنگوں کا بھی تجربہ ہے، اس نے ویسٹرن ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے، اس نے امریکن ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے، تو برین ویئر یا سافٹ ویئر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ان کی استعمال ہو، اور ہارڈ ویئر کیونکہ ان کے پاس انڈسٹری تھی وہ ہمارا جو فیسلٹیز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تو اس طرح کی ہماری آپس میں بات چیت طے ہوگی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا۔ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ میں نے کیسے کیا، ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک تو میں ویسٹرن ٹیکنالوجی کا بھی میرا تجربہ تھا، اس سے پہلے جو فرینچ جہاز ہمارے پاس لیڈنگ جہاز ہوا کرتے تھے مراج، میں وہ بھی فلائی کر چکا تھا، پھر F-16 کے پہلے پائلٹس میں میں شامل تھا، اور یہ چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے میری سلیکشن ہوئی کہ جی میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں، اور لہٰذا مجھے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر اس پروجیکٹ کا بنایا گیا۔ ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ایئر چیف تھے وہ مصطفی علی میر صاحب تھے، بعد میں انفارچونیٹلی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، فوکر جہاز کا کریش ہوا تھا، وہ بھی اس میں تھے، اور میں اکیڈمی میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے انسٹرکٹر تھے اکیڈمی کے دنوں میں، تو میں ان کا وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جس نے سورڈ آف آنر لی تھی میرے کورس میں۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مجھے اللہ نے وہ بھی اعزاز دیا جس کے تحت سورڈ آف آنر لی، تو ان کو بڑا اس بات پر بھی فخر تھا۔ انسٹرکٹر فخر کرتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ نے سورڈ آف آنر لیا، ان کو اعتماد تھا، ان کو اعتبار تھا
کہ یہ محنت کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے سکے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام, بہت بڑا پروجیکٹ. اور پھر کمبینیشن اس طرح کی تھی کہ ایک طرف ہم یونیفارم والے ایئر فورس کے لوگ تھے اور دوسری طرف ایک کمرشل آرگنائزیشن تھی کیٹک کے نام سے. ہمارا آپس میں جوڑ ہونا, فوج والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل جائیں تو جوڑ بن جاتا ہے, پر ایک کمرشل آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑ بننا یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی اور ہمیں مشکلیں پیش آئیں. اور اس میں چینی ایئر فورس شامل نہیں ہوئی. چائنا کی جو ایئر فورس ہے, نہ ان کا جنگوں کا تجربہ ہے, نہ اس کا ویسٹرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے, تو وہ پھر کیا مدد کریں گے. انہوں نے صاف کہا کہ جی آپ نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کرنا ہے اور آپ جو کہیں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے, بنانے کا کام ہم کریں گے, کیسے بنانا ہے وہ آپ کا کام ہے. تو اس لیے اس طرح کی کمبینیشن بنی اور پھر بڑی محنت ہوئی اس کو F-16 کے سٹینڈرڈ پر لانا, اس سے بلکہ آگے لے کر جانا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت اس پروجیکٹ کو لے کے لیڈ کرتے ہوئے میں چلا. اور پھر اس کا نام جب رکھنے کا وقت آیا تو میں نے اس کا نام, اس جہاز کا نام F-17 سپو وہ پروپوز کیا تھا. اور جب چینیوں نے یہ نام دیکھا تو انہوں نے گزارش کی کہ جی اس کے ساتھ اگر آپ جے لگا دیں تو وہ اچھا لگے گا, کیونکہ جے سے مراد جوائنٹ ہے, ایف سے مراد فائٹر ہے. F-17 میں نے کیوں رکھا تھا کہ F-16 سے ایک قدم ہم اوپر ہوں, اور چونکہ امریکن جہاز ہیں ان میں F-16 بھی ہے, F-18 بھی تھا, درمیان میں یہ ایک سلاٹ خالی, تو پھر یہ F-17 بن گیا. ہم نے ان کا یہ جو مطالبہ تھا مان لیا, اچھا لگا کہ ہاں جوائنٹ ہونا چاہیے, ہم نے مل کر کام کیا. اور پھر اس کے ساتھ اس کا نام تھنڈر اس لیے رکھا کہ ہر جہاز کا ایک نک نیم بھی ہوتا ہے, جیسے F-16 کا فیلکن ہے, اور بھی جو جہاز ہیں ان کے نک نیمز ہیں, تو تھنڈر پھر اس کا ساتھ رکھا گیا. اس طرح اس کا نام جو ہے وہ مارز وجود میں. تو الحمدللہ جو چیز ہم نے بنا دی, اللہ تعالیٰ نے ہماری عین موقع پہ مدد کی. اور جب ہم یہ جہاز بنا رہے تھے, ہم سے پہلے جو ہندوستان ہے وہ ایک جہاز بنانے کی کوشش میں لگ چکا تھا, LCA لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ سے کہتے تھے. اور جو ہمارے ساتھ کمرشل سیٹ اپ تھا چینیوں کا, وہ چونکہ آپریشنل جو اہلیت ہے جہاز کی, میں اس کے بارے میں بات کرتا تھا, وہ اس کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے, مگر کم از کم یہ ضرور سمجھتے تھے کہ چونکہ ہندوستان ایک جہاز بنا رہا ہے تو میں ان کو اسی طرف لاتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں ہم سے پہلے نہ آئے, کیونکہ آپ کی مارکیٹ اگر وہ لے گیا, یہ چیز کمرشل آرگنائزیشن سمجھتی. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو اتنی تیزی سے پھر آگے چلایا کہ یعنی جتنے بھی جہاز ہیں, خاص کر فائٹر جہاز, وہ کم سے کم 10 سال کا عرصہ ان کو لگتا ہے, 10 سے 15 سال تک بھی چلے جاتے ہیں. اور ہم نے یہ جہاز آپ یوں سمجھ لیں کہ 2001 میں اس کو سنجیدگی سے پکڑا. اس سے پہلے اس کا کام شروع ہو چکا تھا درمیان جو 90 کی دہائی ہے اس میں, اور اس کے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی لگائے گئے, مگر اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے کام شروع نہیں ہو پایا. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں اس کی کوئی 90 کی دہائی میں پیش رفت نہیں ہوئی, وہ حقیقت. تو سنجیدگی سے جو کام تھا وہ 2001 میں شروع ہوا. الحمدللہ میری سربراہی میں شروع ہوا. میرے ساتھ جو ٹیم تھی ہم نے مل کے طے کر لیا کہ اس کی پاکستان کو ضرورت ہے, کیونکہ F-16 کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں, وہ جو 90 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے F-16 تو اڑنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے. اس کے مینٹیننس, اس کے باقی جو فیسلٹیز تھیں, وہ اس کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. اور بہت بڑا ہمارے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک تھا. ہم نے اب آئندہ کے لیے جو ہمارے جہاز تھے, پرانے جہاز, انہوں نے ریٹائر بھی ہونا تھا. پھر ایک اور کام امریکہ نے کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ نئے جہاز مزید F-16 لینے کے لیے ہم ان کو $658 ملین دیے, اور وہ ہم دے چکے تھے. جب انہوں نے پابندیاں لگائیں تو انہوں نے کہا جی آئندہ کے جہاز جو ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, اور جو پیسے ہم دے چکے ہیں $658 ملین, ہم ایک غریب ملک, انہوں نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا واپس. انہوں نے کہا جی اس کے بدلے میں آپ گندم لے لیں, سویا بینز لے لیں. پھر جہاں پہ جہاز وہ بنا کر کھڑے کیے تھے, ان کی پارکنگ کی بھی انہوں نے کہا آپ فیس دیں گے. تو اس حد تک ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. تو ان ساری چیزوں کا جواب اللہ نے ہمیں ایک جہاز کی صورت میں دیا, جو کہ ہمارا اپنا جہاز ہے. اور پھر اسی لائن پر اس کو ہم نے بنایا, جس طرح F-16 ایک بلاک بلڈنگ اپروچ اس کو آپ کہتے ہیں. جب امریکہ میں ہم تھے تو ہم بلاک 5 جہاز فلائی کرتے تھے. جب ہم آ رہے تھے 6 مہینے کے اندر تو بلاک 15 لے کر آئے. اتنی تیزی سے وہ بلاک اس کے بن رہے تھے. اور اب جو ہم نے نئے F-16 جہاز خریدے ہیں وہ بلاک 52 ہیں. تو یہ بلاکس کی فارم میں بنتا گیا.
ہر 5 سال بعد اس کی ایویونکس، ویپنز اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو لیٹسٹ جہاز بن رہے ہیں ان کے مقابلے کی صف میں یہ کھڑا رہے. اور یہی کانسیپٹ ہم نے JF-17 میں استعمال کیا ہے. 2 بلاک اس کے بن چکے، بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3 بھی تقریباً مکمل ہو گیا. اور اس طرح ہم نے کوئی 100 کے قریب جہاز جو ہمارے پرانے تھے، آپ ہندوستان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے جہاز جو پرانے ہیں ان کو اب وہاں فلائنگ کافنز کہا جاتا ہے. تو ہمارے بھی جہاز پرانے اتنے ہو گئے تھے کہ ہم ان کو ایکسٹینشن پہ فلائی کر رہے تھے. تو اگر ہمارے پاس نیا جہاز نہ آتا جو ہندوستان کے ساتھ ہوا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے جو کانٹریکٹ ہے اس کے اندر 35 جہاز ان کو بمشکل ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے جو آپ کو درکار ہے. اور پھر بھی آپ کسی کے رحم و کرم پہ ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اس لیے ہمیں نئے اور اچھے جہاز نہیں دینا چاہتی تھی اس کے بعد، کیونکہ اب اصل میں جنگوں میں جو آپ کی ایئر پاور ہے وہ ایک فیصلہ ساز مہم چلاتی، اور فیصلے جو ہیں ایئر پاور کی طاقت کی بنا پر ہو. جنگیں دیکھ لیں پچھلی کم از کم 2 یا 3 دہائیوں کی، اس میں کوئی زمینی جنگ نہیں. ایئر آپریشنز کے ذریعے، ایئر پاور کے ذریعے جو فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی فیصلے کے تحت جو جنگیں ہیں وہ جیتی جاتی ہیں. اور یہ وہ وجہ تھی کہ ہماری ایئر پاور کو دنیا اب طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ہم نے الحمدللہ جہاز بنا کر اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے. جو 27 فروری کو ہوا جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، وہ صرف ہم نے نہیں، یا ہندوستان نے نہیں، پوری دنیا نے. تو الحمدللہ آئندہ بھی اگر کبھی ایسا موقع آیا تو آپ JF-17 اور F-16 کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ دیکھیں. اور اس نے آپ کی ایئر پاور میں اور جو ہوائی قوت ہے اس میں الحمدللہ بہت اضافہ کیا ہے. اور ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں. اور اب آپ کو امریکہ کی طرف سے بھی کوئی ایسی دھمکی نہیں ملتی جس کے تحت آپ کو احساس ہو کہ جی یہ ہم پہ پابندی لگائیں گے اور F-16 روک دیں گے. یہی ان کے پاس ایک ٹول تھا جو استعمال کرتے تھے.